السلام علیکم بچوں، آج کا ٹاپک ہے ڈومین بیکٹیریا۔ اس ویڈیو میں ہم اصل بیکٹیریا کی خصوصیات پڑھیں گے اور جانیں گے کہ باقی ڈومینز یعنی آرکیا اور یوکیریا سے یہ کس طرح مختلف ہیں۔ حالانکہ 5 کنگڈم سسٹم میں انہیں آرکیا کے ساتھ کنگڈم منیرا میں رکھا گیا تھا۔ چلیں لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیل سٹرکچر کی۔ آرکیا کی طرح بیکٹیریا بھی پروکیریوٹک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی ان میں ٹرو نیوکلیس موجود نہیں ہوتا۔ ٹرو نیوکلیس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا پلازما ڈبل ممبرین کی مدد سے سائٹوپلازم سے سیپریٹ ہوتا ہے۔ اس کا جینیٹک مٹیریل بھی نیوکلیس میں موجود ہوتا ہے اور سیل کی تمام ایکٹیویٹیز بھی نیوکلیس کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح اس میں ممبرین میں لپٹے ہوئے آرگنلز بھی موجود نہیں ہوتے، مثلا مائٹوکونڈریا، لائزوزوم وغیرہ۔ اسی خصوصیات کی وجہ سے بیکٹیریا اور آرکیا کو ایک ہی کنگڈم میں رکھا گیا تھا۔ اب سیل وال کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں۔ بیکٹیریا کی سیل وال کی بناوٹ میں ایک خاص کیمیکل پیپٹائڈوگلائکن پایا جاتا ہے۔ یہ ایک پولیمر ہے جو امینو ایسڈز اور کاربوہائیڈریٹ سے مل کر بنتا ہے، جو سیل کے سٹرکچر اور شیپ کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ پولیمر صرف بیکٹیریا میں پایا جاتا ہے، البتہ کچھ بیکٹیریا میں یہ پولیمر موجود نہیں ہوتا اور کچھ میں تو سیل وال ہی موجود نہیں ہوتی۔ پیپٹائڈوگلائکن کی تھکنس کی بنیاد پر ہم بیکٹیریا کو گرام نیگیٹو اور گرام پوزیٹو بیکٹیریا میں تقسیم کرتے ہیں۔ گرام پوزیٹو بیکٹیریا میں پیپٹائڈوگلائکن کی موٹی لیئر موجود ہوتی ہے، جبکہ گرام نیگیٹو بیکٹیریا میں پتلی لیئر موجود ہوتی ہے اور ساتھ لپڈز موجود ہوتے ہیں۔ جینیٹک مٹیریل۔ آرکیا کی طرح بیکٹیریا بھی ایک اکیلا سرکولر کروموسوم رکھتا ہے جو صرف ڈی این اے سے بنتا ہے۔ یوکیریا کے برعکس ان کروموسوم میں پروٹین موجود نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بیکٹیریل کروموسوم کے کناروں کو کوولنٹ بانڈ سے آپس میں منسلک رکھا جاتا ہے، جس سے وہ سرکولر شیپ میں آ جاتا ہے۔ یہ کروموسومز بیکٹیریا کی زندگی کے لیے اہم ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے اور سائٹوپلازم کے جس حصے میں پایا جاتا ہے اسے نیوکلیوئڈ کہتے ہیں۔ اسی طرح زیادہ تر بیکٹیریا میں ایک ایکسٹرا سرکولر ڈی این اے بھی پایا جاتا ہے جو اصل بیکٹیریل کروموسوم سے سائز میں چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ ایک بیکٹیریا سے دوسرے بیکٹیریا میں منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ اصل کروموسوم سے مختلف جینز رکھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جینیٹک ڈائیورسٹی کو بڑھاتا ہے۔ اس میں ایسے جینز موجود ہوتے ہیں جو انہیں نامساعد حالات میں زندہ رکھتے ہیں اور ان میں اینٹی بائیوٹک سے بچنے، زہریلے مادہ پیدا کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ بیکٹیریل ریپروڈکشن کی بات کریں تو چونکہ بیکٹیریا میں ایک سنگل کروموسوم موجود ہوتا ہے اور کوئی باقاعدہ نیوکلیس موجود نہیں ہوتا، اس لیے بیکٹیریا ایک سادہ سے طریقے سے تقسیم کے عمل سے گزر کر دو ایک جیسے ڈاٹر سیلز بناتا ہے۔ اس عمل کو بائنری فشن کہتے ہیں۔ بیکٹیریا سیکسولی ریپروڈیوس نہیں ہوتا اور بائنری فشن ان میں ریپروڈکشن کا عمومی طریقہ کار ہے۔ اگر ہم بات کریں نیوٹریشن موڈز کی، یعنی غذائی حصول کے طریقہ کار کی، تو کچھ بیکٹیریا اپنی خوراک خود بھی بناتے ہیں۔ ایسے بیکٹیریا کو آٹوٹروپس کہتے ہیں۔ ان میں فوٹوسنتھیٹک اور کیموسنتھیٹک بیکٹیریا شامل ہیں۔ فوٹوسنتھیٹک بیکٹیریا کی ایک مثال سائنو بیکٹیریا ہے۔ دوسری طرف کچھ بیکٹیریا اپنی خوراک اپنے ماحول سے لیتے ہیں، انہیں ہیٹروٹروپس کہتے ہیں۔ ان کی ایک قسم مردہ آرگینک میٹر کو ڈی کمپوز کر کے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، انہیں سیپروفائٹک بیکٹیریا کہتے ہیں، اور ماحول میں ان بیکٹیریا کے اس کردار کی وجہ سے انہیں ڈی کمپوزرز کہتے ہیں۔ اسی طرح ہیٹروٹروفک بیکٹیریا کی ایک قسم پیراسٹک بھی ہوتی ہے۔ مورفولوجی کی بات کریں تو بیکٹیریا مختلف شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ ان شکلوں کی بنیاد پر ان کے نام رکھے گئے ہیں، جیسے کہ گول شکل کے بیکٹیریا کو کوکائے کہتے ہیں۔ اسی طرح لمبے روڈ نما شکل کے بیکٹیریا کو بیسیلائی کہتے ہیں۔ اسپائرل شکل کے بیکٹیریا کو سپیریلا اور کوما شکل کے بیکٹیریا کو ویبریوز کہا جاتا ہے۔
کچھ بیکٹیریا ماحولیاتی عوامل کے جواب میں اپنی شکل و صورت تبدیل کر لیتے ہیں۔ ایسے بیکٹیریا کو پلیومورفک بیکٹیریا کہتے ہیں۔ ارینجمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو بیکٹیریم اکیلا بھی پایا جا سکتا ہے، کوکائی اور بیسیلائے جوڑے کی شکل میں بھی پائے جاتے ہیں اور چینز کی شکل میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جوڑے کے لیے ہم لفظ ڈپلو استعمال کرتے ہیں، مثلا ڈپلو کوکائے اور ڈپلو بیسیلائے، جبکہ چینز کے لیے لفظ سٹریپٹو استعمال کرتے ہیں، مثلا سٹریپٹو کوکائے اور سٹریپٹو بیسیلائے۔ البتہ کوکائے گچھوں کی شکل میں بھی پائے جاتے ہیں، انہیں سٹیفیلو کوکائے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیٹریڈ اور سارسینا کی ترتیب میں بھی کوکائے ملتے ہیں۔ کلاسیفیکیشن کے یہ طریقہ زیادہ تر کوکائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ویبریوز اور سپیریلا میں ایسی ترتیب نہیں پائی جاتی۔ فلیجلا، پلائے اور فیمبری کو بیکٹیریل اپینڈیجز کہتے ہیں۔ فلیجلا ایک اور ایک سے زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ چابک کی طرح عمل کر کے بیکٹیریا کو جگہ بدلنے میں مدد کرتا ہے۔ پلائی اور فیمبری بال جیسی ساختیں ہوتی ہیں۔ پلائی اور فیمبری بیکٹیریا کو مختلف سطحوں پر چپکاتے ہیں۔ بیکٹیریل انفیکشن کا یہ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک خاص قسم کا پلائی جسے سیکس پلس کہتے ہیں، ایک بیکٹیریا سے دوسرے بیکٹیریا میں جینیٹک مٹیریل کے تبادلے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ریسپیریشن آف بیکٹیریا۔ ریسپیریشن کے طریقہ کار کی بنیاد پر بیکٹیریا مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ ریسپیریشن کا طریقہ بیکٹیریا کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ کس طرح کے ماحول اور ہیبیٹیٹ میں پایا جائے گا۔ چلیں پہلے آکسیجن کی ضرورت کی بنیاد پر بیکٹیریا کو کلاسیفائی کرتے ہیں۔ اوبلیگیٹ ایروبس، یہ بیکٹیریا زندہ رہنے اور گروتھ کے لیے آکسیجن استعمال کرتے ہیں اور آکسیجن کی غیر موجودگی میں زندہ نہیں رہتے۔ اوبلیگیٹ این ایروبس، یہ بیکٹیریا آکسیجن والے ماحول میں زندہ نہیں رہتے، آکسیجن ان کے لیے زہر کا کام کرتی ہے۔ مائکرو ایروفیلک بیکٹیریا، ان بیکٹیریا کو زندہ رہنے کے لیے تھوڑی مقدار میں آکسیجن درکار ہوتی ہے، زیادہ مقدار ان کے لیے زہر ہوتی ہے۔ ایرو ٹولرنٹ این ایروبس، یہ آکسیجن والے ماحول کو برداشت کرتے ہیں کیونکہ یہ آکسیجن استعمال نہیں کرتے، ان کی انرجی پروڈکشن کا طریقہ کار اینیروبک ہوتا ہے۔ فیکلٹیٹیو اینیروبس، آکسیجن کے بغیر اور آکسیجن کے ساتھ دونوں صورتوں میں زندہ رہ سکتے ہیں، یہ ماحول کے مطابق کسی بھی میٹابولک پاتھ وے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ کچھ اینیروبک بیکٹیریا آکسیجن کی غیر موجودگی میں انرجی حاصل کرتے ہیں اور الکوہل یا ایسڈ فائنل پروڈکٹ کے طور پر بناتے ہیں، انہیں فرمنٹرز کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، تمام اینیروبز فرمنٹرز نہیں ہوتے۔ فرمنٹنگ بیکٹیریا کو ان فائنل پروڈکٹس کی بنیاد پر ہم مختلف گروپس میں تقسیم کرتے ہیں، مثلا لیکٹک ایسڈ فرمنٹرز اور الکوہل فرمنٹرز۔ ایکسٹریموفائلز، ایسے بیکٹیریا جو ایکسٹریم کنڈیشنز یعنی شدید ماحول میں پھلتے پھولتے ہیں، انہیں ایکسٹریموفائلز کہتے ہیں۔ یہاں ایکسٹریم کنڈیشن سے مراد ایسا ماحول ہے جہاں دوسرے جاندار زندہ نہ رہ سکیں، جیسے ٹمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے اگر زیادہ ہو تو ایکسٹریم کنڈیشن میں آئے گا۔ پی ایچ اگر 3 سے کم یا 9 سے زیادہ ہو تو یہ بھی ایکسٹریم ماحول میں آئے گا۔ ایسے بیکٹیریا جو بہت زیادہ ٹمپریچر میں پائے جاتے ہیں، انہیں تھرموفائلز کہتے ہیں۔ اسی طرح انتہائی نمکین یا سالٹی ماحول میں جو بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، انہیں ہیلوفائلز کہتے ہیں، اور بہت کم پی ایچ والے ماحول میں پائے جانے والے بیکٹیریا کو ایسیڈوفائلز کہتے ہیں۔ پیتھوجینیسٹی، بیکٹیریا میں بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت کو پیتھوجینیسٹی کہتے ہیں۔ کچھ بیکٹیریا انسانوں، جانوروں اور پودوں میں بیماری پیدا کرتے ہیں۔ بیکٹیریا یہ بیماری مختلف وائرولنس فیکٹر سے پیدا کرتے ہیں، ان میں سے ایک فیکٹر ٹاکسن ہے جو جانداروں کے سیلز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بہت سارے بیکٹیریا دوسرے جانداروں کے ساتھ سمبیوٹک تعلق بناتے ہیں۔ یہ تعلق اگر دو طرفہ فائدے پر مبنی ہے تو ہم اسے میوچلزم کہتے ہیں،
ہمارے گٹ میں موجود بیکٹیریا اس کی ایک مثال ہے۔ اگر یہ تعلق یک طرفہ ہے اور دوسرے کو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا تو یہ تعلق کمنسلزم ہے۔ ہمارے سکن پر موجود بیکٹیریا اس تعلق کی ایک مثال ہے۔